پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کی تعریف کیا ہے۔ اخلاق کہتے ہیں انسان کی فطرت ثانیہ کوئی عادت بن جائے، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ جیسے آپ کسی دن موڈ میں ہیں تو لوگوں کے لیے آپ جگہ خالی کر کے ان کو بٹھا رہے ہیں، یہ اتفاق ہے، اخلاق نہیں۔ یہ اتفاق ہے، اخلاق نہیں ہے۔ آج موڈ میں ہے، آپ نے پیار سے بٹھایا، کل آپ کا موڈ چینج ہو گیا تو آپ نے اسی کو اٹھا دیا۔ یعنی کہ جو چیز بدلتی رہے وہ اخلاق نہیں ہو سکتی، وہ اتفاق ہے۔ آپ کسی دن موڈ میں ہیں، شادی ہے آپ کے گھر، بچے کی ولادت ہے تو آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ اخلاق نہیں، یہ اتفاق ہے۔ اخلاق یہ ہے جیسے اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، خوشی میں ہو یا غمی میں، سردی میں ہو یا گرمی میں، مسرتوں میں ہو یا غصے میں، میت میں ہو یا شادی میں، جب ہم لقمہ اٹھاتے ہیں تو لقمہ دکھے یا نہ دکھے، ہمارا لقمہ کبھی ناک میں نہیں جاتا بلکہ ہمیشہ منہ میں جاتا ہے۔ کبھی کسی کا لقمہ ناک میں، اندھے کا بھی لقمہ ناک میں نہیں جاتا۔ جس طریقے سے ہاتھ کا اٹھایا ہوا لقمہ کسی موسم میں، کسی حالت میں، کسی کیفیت میں نظر آئے نہ نظر آئے، وہ منہ ہی میں جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی کسی کی طبیعت بن جائے، عادت بن جائے، فطرت ثانیہ بن جائے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ یعنی وہ خوشی میں بھی ہو تو وہ ویسے ہی ہوگا، وہ غمی میں بھی ہو تو ویسے ہی ہوگا، وہ ناراض بھی ہو تو ویسے ہی ہوگا، وہ راضی بھی ہو تو ویسے ہی ہوگا، بچہ مر جائے تو بھی وہ ویسے ہی ہوگا، بیٹے کے سر پہ صحرا بندھے تو بھی وہ ویسے ہی ہوگا۔ یعنی ایک انسان کی عادت گویا کہ فطرت ثانیہ بن جائے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھا عمل کرنا اتفاق ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اس تناظر میں میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حسن کے معاملے میں بھی امام ہیں، علم کے معاملے میں بھی امام ہیں، تقوی کے معاملے میں بھی امام ہے، خلقت کے معاملے میں بھی امام ہے، اللہ اکبر، معجزات کے معاملے میں بھی امام ہے، حالات کے معاملے میں بھی امام ہے، قوائف کے معاملات میں بھی امام ہے، ولادت کے معاملات میں بھی امام ہے۔ جیسے وہ پیدا ہوئے ویسے کوئی پیدا نہ ہوا، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سے آیا نہ آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ودوں پر بھی برسا دے برسانے والے، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جیسے ولادت ہوئی ویسے ولادت کسی کی نہیں، جیسے عالم شباب ان کا ہے ویسے عالم شباب کسی کا نہیں، جیسے انداز نکاح ان کا ہے ویسے انداز نکاح کسی کا نہیں، جیسے انداز لباس ان کا ہے ویسے انداز لباس کسی کا نہیں، جیسے ان کا سراپا ہے ویسے سراپا کسی کا نہیں۔ آفا کہا گردی دام مہرے بتا ورزی دام، ابسیار خوبا دی دام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اللہ اکبر۔ وہ الگ ہی ہستی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بنا کر کے گویا کہ مصور فطرت نے اپنے قلم کو توڑ کر کہہ دیا، پیارے جیسے تجھے بنایا ہے اب تیرے بعد کسی کو ویسا نہیں بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی ہر ادا بے مثال ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جیسے ہر معاملے میں بے مثال ہے، ویسے خلق کے معاملے میں، اخلاق
اخلاق کے معاملے میں بھی بے مثال ہے، ان کی طرح اخلاق کسی کے نہیں ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، توجہ کرنا، پہلے غور کیجئے گا، میں بہت اہم گفتگو اخلاق کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں۔ جو لوگ کسی مقرر کا جلسہ سنتے ہیں، اگر مقرر کے بارے میں جلسہ سننے والوں سے پوچھا جائے فلاں خطیب صاحب، مقرر صاحب کیسے ہیں، سب کہیں گے اچھے ہیں، کیونکہ جب جناب اسٹیج پر آتے ہیں، ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کوئی ٹارگٹ پر نہیں ہے، لیکن آپ سمجھے بات کو، جناب اسٹیج پر آتے تو سر جھکا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، بہت مؤدب بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے اچھا بہت اچھے ہیں۔ اسی طریقے سے امام صاحب کیسے ہیں کہ نہیں، جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تو بڑی خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹیچر صاحب کیسے ہیں تو کہا کلاس روم میں آتے ہیں تو بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں، میتھس کے ٹیچر ہے بالکل حق ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اکنامی پڑھاتے ہیں تو اس کا بھی حق ادا کرتے ہیں، ہسٹری پڑھاتے ہیں اس کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ غرض کے بڑی تعریف ہو رہی ہے، ٹیچر کی تعریف شاگردوں نے کی، پیر کی تعریف مریدوں نے کی، خطیب صاحب کی تعریف اس کے سننے والے شاگردوں نے کی، اسی طریقے سے سب کی تعریفیں ہوتی رہی۔ لیکن ہر جگہ سے تعریف کا وصول کر لینا آسان ہے، ہر جگہ سے تعریف کا وصول کر لینا آسان ہے، تمغے تعریف اپنے گلے کی زینت بنا لینا ہر ایک کے ذریعے سے آسان ہے، لیکن چار ہستیاں ایسی ہے جہاں سے تعریف وصول کرنا آسان نہیں ہوتا، چار ہستیاں جلدی سے تعریف نہیں کرتی۔ نمبر ایک، بیوی شوہر کی جلدی سے تعریف نہیں کرتی، اور یاد رکھنا بیوی شوہر کی جلدی سے تعریف نہیں کرتی، اور جو بیوی شوہر کی تعریف کرے۔ اچھا ایک بات اور، بیوی اگر اللہ اکبر لوگوں کے درمیان کبھی تعریف کرتی ہے تو اس خوف سے بھی بیچاری کرتی ہے کہ اگر بات پتہ چل جائے گی تو خدا جانے موا کیا کرے گا، یہ حالات بھی پیدا ہوتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جلدی سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی پیر سے اس کی بیوی مرید ہوئی ہو، جلدی سے نہیں دیکھا گیا یہ بات، اللہ اکبر، کہ بیوی نے محبتوں کے ساتھ عقیدتوں کا گلائے، عقیدت بھی جو ہے وہ کسی کے گلے میں ڈالا ہو، اس لیے کہ انسان سب کے لیے مرکزی عقیدت ہو سکتا ہے، بیوی کے لیے انسان مرکزی عقیدت کم بنا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی وہاں تک دیکھتی ہے جہاں تک لوگوں کا تصور نہیں جاتا، جہاں تک لوگوں کا گمان نہیں جاتا، جہاں تک لوگوں کا تدبر نہیں جاتا۔ ایک انسان کو غسل کر کے باہر نکلتے ہوئے سب دیکھتے ہیں، لیکن بیوی کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے نا کہ غسل کس وجہ سے کیا ہے، کب کیا ہے، کیوں کیا ہے، کس طرح کیا ہے۔ اس طریقے سے کھاتے ہوئے نکل کے سب دیکھتے ہیں کیا کھایا ہے، کیوں کھایا ہے، کیسے کھایا ہے، کتنا کھایا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان ہر جگہ بناوٹی بن سکتا ہے، لیکن بیوی کے درمیان وہ بناوٹی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہاں ساری بناوٹیں ختم ہو جاتی ہے اسے خلوتیں کہتے ہیں۔ لیکن آج کے میں آپ کے سامنے اب اپنے نبی کے اخلاق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ جو بیوی محبت کرتی ہے عقیدت شوہر سے نہیں کرتی، لیکن جب ہم رسول اللہ کی بیوی کو سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں دیکھتے ہیں تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ پر پہلی وحی آتی ہے، حضور پر جب پہلی وحی آتی ہے، اس پہلی وحی کا جو تصور ہے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بیک گراؤنڈ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، جا کر کے بیٹھتے ہیں تنہائیوں کے اندر۔ حضور علیہ السلام تنہائیوں میں بیٹھتے ہیں غار حرا میں، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے کبھی خواب دکھتے ہیں، کبھی فرشتے دکھتے ہیں، اسی طریقے سے غیب کے مشاہدات آپ کرتے ہیں۔ اور پھر پیر ہی کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اور ایک روایت کے مطابق جو بہت کثرت کے ساتھ سیرت نگاروں نے لکھا، وہ بھی مہینہ ربیع الاول شریف کا تھا، پیر کا دن، ربیع الاول شریف کا مہینہ۔ حضور علیہ السلام پر
پہلی وحی نازل ہوتی ہے، پہلی وحی کا وہ جو انداز ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، ورنہ اصل بات رہ جائے گی۔ میں اس پر کبھی گفتگو کر چکا ہوں یا کر سکوں گا بعد میں، لیکن آج جو اصل گفتگو اخلاق مصطفیٰ جان رحمت پر کرنا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے بعد وحی کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام جب حرا سے اترتے ہیں، بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بلند پہاڑ ہے، اللہ اکبر، اس کا نام جبل نور ہے۔ اس جبل نور کے اندر ایک غار ہے جس کا نام غار حرا ہے۔ اللہ کے رسول جب وہاں سے اترتے ہیں تو حضور علیہ السلام پر ذمہ داریوں کے احساس کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کو احساس ذمہ داری تھی۔ بت پرست قوم ہے، شراب پینے والی قوم ہے، زنا میں ڈوبی ہوئی قوم ہے، جوا میں ڈوبی ہوئی قوم ہے، اخلاق اور کردار کی انتہائی گراوٹوں پہ قوم ہے، انسانوں کے چہرے انسان کی طرح ہیں لیکن ان کا کردار جانوروں سے بدتر ہے، ان کی زندگی درندوں سے بدتر ہے، وہ گمراہی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کے کعبے کو بھی ان لوگوں نے بتوں کی نجاست سے گندا کر رکھا ہے، خدا کے گھر پر بھی انہوں نے بتوں کو سجا رکھا ہے، خدا کے گھر کو بھی پاک رہنے نہیں دیا، اس اعتبار سے کہ ان لوگوں نے وہاں بھی شرک کی نجاست کو بکھیرنا شروع کیا۔ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے کرتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، صفا مروہ جیسی مقدس چوٹیوں پر بھی وہ زنا کرنے میں چکتے نہیں۔ اللہ اکبر، اس قدر گندا ماحول ہے۔ اللہ کا حکم ہے اس قوم کو، یہ قوم جو گمراہی کے دلدل میں ہے، اس کو دلدل سے نکال کر آسمان ہدایت کا تارا بنانا ہے۔ نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو خدا کی پہچان عطا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی کے مقصد سے آری، اپنے ہی وجود پر بھاری اس انسان کو اس قدر اوپر اٹھانا ہے کہ سلیجہ کی بلندیاں ان کے قدموں کے نیچے ہو جائے، اور کہنے والے ایک وقت کہنے لگے، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے، مسلمان کبھی کبھی ان پستیوں میں ڈوبے ہوئے درندہ صفت لوگوں کو اتنا بلند کرنا ہے کہ ملائکہ کے لیے بھی رشک والی ہستیاں ہو جائیں، اور ان کو اتنا تقدس عطا کرنا ہے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اللہ اکبر، ان پتھر دل قوموں کو وہ موم دل بنانا ہے کہ ان کی موم دلی کی، اللہ اکبر، ان کے موم دلی کے ڈنکے شرق اور غرب ہی میں نہ بجے بلکہ عالم بالا میں بھی ان کے قلب کی، ان کے دلوں کی نرمی کی دھوم مچتی ہوئی نظر آئے۔ حضور کو احساس ذمہ داری تھا۔ میں کبھی یہ بولنے کے لیے تیار نہیں کہ جبریل کو دیکھ کے میرا نبی کانپ گیا، میں کبھی بولنے کے لیے تیار نہیں کہ جبریل کو دیکھ کے میرا نبی ڈر گیا، اس لیے کہ کیوں وہ کانپے تھے یہ حدیث میں نہیں آتا، لیکن میں قرآن پڑھ کر اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ جو خدا کو دیکھ کر نہیں کانپتا، جو خدا کو دیکھ کر نہیں کانپتا، جو خدا کو دیکھ کر نہیں کانپتا، وہ بندے کو دیکھ کر کیسے کانپ سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، خدا کو دیکھتے رہے اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے حوصلے کا عالم یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے باتیں کرتا ہو، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہو اور اتنے قریب سے دیکھتا ہو، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے اپنے رب سے۔ اللہ اکبر، کیفیت خدا کو معلوم ہے، کیفیت خدا کو معلوم ہے، کیفیت اس کو پتا ہے جس نے قریب کیا ہے یا جو قریب ہوا ہے۔ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے، دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنی، بلکہ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت دیر تک، بہت دور تک یہی کہا جاتا رہا، ادن منی 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 یا محمد، ادن منی یا احمد، ادن منی یا مجتبی، ادن منی یا مصطفیٰ، ادن منی یا محمد، ادن منی
یا ممجد، ادن منی یا امجد. اللہ اکبر. جیسے جیسے ادن منی کی صدائیں دل نشین آتی، یہ قدم بڑھاتے جاتے. اللہ اکبر. کبھی جھجکتے ہوئے رکتے، کبھی ہم تقاضوں سے آگے بڑھتے، پھر وہاں تک گئے جہاں تک جبریل کا گمان نہیں جا سکتا، وہاں تک گئے جہاں اہل عقل کے شعور نہیں جا سکتے، وہاں تک گئے جہاں جبریل کے پر جلے، وہاں تک گئے جہاں کیف کے پر جلے، وہاں تک گئے اللہ اکبر جہاں آدم کا تصور تخیل، جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل، موسیٰ و عیسیٰ، داؤد و ایوب، ذوالکفل و عزیر، ان کے تصورات نہ جا سکے. حتیٰ کہ وہاں تک گئے کہ خود بلانے والا کہنے لگا اللہ اکبر قف یا محمد، اے محمد اب ٹھہر جاؤ، اِنَّا رَبَّكَ يُصَلِّي، تیرا رب تجھ پہ درود تیرے استقبال کے لیے آتا ہے. دنل جبار اور رب العزہ، جیسا کہ اس کی شان ہے وہ تیرے قریب آتا ہے. اتنے قریب کیا، اور جب انہوں نے دیکھا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی، تو قرآن ان کے دیکھنے کو بیان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ایسے دیکھا کہ نظر بھی ٹیڑھی نہیں ہوئی، پلک بھی نہیں جھپکی. جو خدا کو دیکھ کر کیا رہے تھے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، خدا ان سے باتیں کر رہا تھا، وہ خدا سے باتیں کر رہے تھے. ہاں اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد ہمارے، مل کے محمد ہمارے، ہاتھ اٹھا کے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. پھر میں کیسے کہوں کہ جبریل کو دیکھ کے ڈر گئے؟ جبریل تو اس وقت بھی آتے تھے نا جھولا جھلانے کے، جھولا جھلانے والوں سے ڈرا جاتا ہے نا، جبریل سے ڈر کے نہیں کانپے. سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، چونکہ حدیث میں متعین نہیں کیا گیا ہے نا کہ کیوں کانپے. تو ہمارے محدثین نے یہ لکھا اس لیے کانپے، ذمہ داری کا احساس، احساس ذمہ داری سے کانپ گئے. اور کانپنے کے بعد گھر آئے، اور آ کر پہلی ملاقات جس سے ہوئی وہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ. یہ حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا. حضور پہ کپ کپی ہیں، کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ. ام المومنین نے کمبل اڑائی. کمبل اڑانے کے بعد جب حضور پہ کمبل اڑا دیا گیا تو ام المومنین نے پوچھا کیا ہوا؟ ام المومنین نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری جان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. اب سننا، حضور علیہ السلام نے کہا میری جان کو خطرہ ہے. ام المومنین کا جواب کیا؟ عرض کی میرے سرتاج آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے. اچھا ساری بیویاں یہ کہتی ہیں نا آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو شوہر پیارا ہوتا ہے، لیکن کچھ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ دو باتیں. نمبر ایک خدیجۃ الکبریٰ کی ذہانت، اور نمبر دو حضور علیہ السلام کے اخلاق. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ کا خدا آپ کو ضائع. اس کا مطلب یہ نمبر ایک بات کہ رسول اللہ کے گھر میں اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی تھی. اس لیے خدیجہ کہہ رہی کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، خدا آپ کو ضائع نہیں. مطلب یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی خدیجہ بھی توحید پر تھی اور رسول اللہ بھی توحید پر تھی. ہاں یہ بات یاد رکھنا، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ان کو اعلان نبوت سے پہلے شریعت معلوم نہ تھی، ایک بار ان کو نئے سرے سے اسٹڈی کرنا چاہیے شریعت کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اے میرے سرتاج آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وجہ
اب اگر دنیا میں ضائع ہونے سے بچنا ہے، دنیا میں ذلت سے بچنا ہے، دنیا میں تباہ ہونے سے بچنا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا اسٹیٹمنٹ سنیں، کہتی ہیں اللہ آپ کو آپ کا رب ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. بیوی کہہ رہی ہے صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کا مطلب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ام المومنین حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں آپ کی جان کو کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. اس سے ہم حدیث سے یہ نتیجہ بھی نکال لیں ام المومنین کے فرمان سے. ام المومنین کا کہنا کوئی معمولی کہنا نہیں ہے. خدیجۃ الکبریٰ کی شان کا اندازہ اس بات سے لگاؤ، خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں جو رسول اللہ کی پہلی بیوی ہیں. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین بننے والی پہلی عورت ہیں، حسنین کریمین کی نانی ہیں. اسی طریقے سے اللہ اکبر علی مرتضیٰ کی ساس ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کی امی جان. اگر ان کی کوئی اور فضیلت نہ بھی بیان کی جائے، کیا شان ہے ان کی. نانی ایسوں کی ہیں، نانی ایسوں کی ہیں، امی ایسے کی ہیں، اور پھر اللہ اکبر رسول اللہ کی زوجہ ہیں، وہ تو پھر سوال ہی نہیں آتا. وہ تو یوں ہی شان ان کی بلند ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. مطلب اگر جان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے بچنا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے بچنا ہے، جان ضائع ہونے سے بچانا ہے، ٹینشنوں سے بچنا ہے، تو ام المومنین بتا رہی رسول اللہ کیوں ضائع نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہ صلہ رحمی، اور بھی حکمتیں ہیں لیکن ان کے اپنے نظریے میں وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی ہمیں بھی پیغام مل رہا ہے اگر ضائع ہونے سے بچنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ رسول اللہ کے اخلاق کریمانہ میں سے خلق ہے. لیکن آج ہم جھنڈیاں تو لگاتے ہیں میلاد کے موقع پر، قمقمے تو لگاتے ہیں، ہمارے پاس اخلاق کہاں ہیں؟ جھنڈیاں لگاؤ، جھنڈے بھی لگاؤ، قمقمے بھی لگاؤ، گھر بھی سجاؤ. میں بھی سجاتا ہوں، اور میں نہیں میرے باپ دادا بھی سجاتے رہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں اچھی طرح سے سن لو، گھر سجانے سے زیادہ رسول اللہ خوش اس بات پر ہوں گے کہ ہم حضور کے اخلاق سے اپنے وجود کو سجائیں. گھر سجے گا تو کمروں میں روشنی ہوگی، گھر سجے گا قمقمے سے تو کمروں میں روشنی ہوگی، گلیاں سجے گی قمقمے میں سے گلی میں روشنی ہوگی. لیکن ہم سنت اور شریعت کی اور حضور کے اخلاق و کردار کی روشنی سے سجیں گے تو اس کی روشنی پوری کائنات میں پھیلے گی اور ہر انسان اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے گا. آج تھوڑی سی دولت آئے، تھوڑا سا مال آئے تو آدمی رشتہ داروں سے کھسکنا شروع کر دے. اگر بھائی چھوٹا غریب ہے، بڑا بھائی غریب ہے، اپنے دوستوں کو انسان تعارف بھی نہیں کراتا کہ یہ میرا بھائی ہے. ایک بھائی آج کل دوسرے بھائی کو سلام بھی نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں بڑی بڑی بیماریاں کیوں ہیں؟ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے لیکن جو اصل بات ہے، بڑی بڑی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے دور ہو. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے لیکن اس کو خیال رکھنا، ام المومنین کے فرمان سے ہمیں روشنی مل رہی ہے. یہ ہارٹ اٹیک، یہ ایڈز، یہ کینسر، یہ ٹی بی اور خدا جانے کیا کیا فالج، حالانکہ ہر بندے کو اسی وجہ سے بیماری ہوتی ہے ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمیں روشنی مل رہی ہے حدیث سے.